السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت عمر نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پتہ بتایا جائے تو اسی وقت یہ فکرہ سن کر حضرت حباب جو تھے اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی جھڑی سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا، بس عمر ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار ہی سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کو پکڑ کر انہیں سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہوں نے بلند آہنگی آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت نہیں کے لائق نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد الحرام والوں کو بھی سنائی دیا۔ معلوم رہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف و اعزاز، مسرت و شادمانی نصیب ہوئی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے؟ پھر میں نے جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زود و کوب کرتے، وہ بھی جواباً انہیں مارتا تھا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اس سے اپنے قبول اسلام کی اطلاع دی۔ وہ مجھ سے منہ موڑ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر میں قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی بڑے زور سے چیخ کر کہا، خطاب کے بیٹے، بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر اس کے پیچھے کھڑے تھے، بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ یہ سن کر
لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر کو مار رہے تھے، حضرت عمر لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا، جو بن پڑے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں تم رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے گھر کے اندر تھے کہ اسی دوران ابو عمر بن عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کچا کچ بڑھی ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا، اس طرف کوئی راہ نہیں، یعنی میں عمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی، رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا۔ انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا، جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مرے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے کہا، پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی اب تک جو نہ لگی تھی، وہ لوگ مرجھا کر رہ گئے۔ بس اسی دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہوتے چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے اندر سچی قوت ہوئے ایمان کی اور آپ سچے مسلمان ہوں تو بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی مخالفت آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت میں بے مثال تھے۔ جس طرح ان کا عدل بے مثال تھا، ایسے ہی اللہ کی مدد سے ان کی قوت بھی بے مثال